بہت شکریہ معظم صاحب. میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ٹاپک ہے اور اس میں بہت سی باتیں تکرار بھی کریں گی، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ میں صرف چند شعراء کے حوالے سے ہی گفتگو کروں ان رجحانات کے تعلق سے جنہیں ہم نئے رجحانات کا نام دیتے ہیں. دراصل رجحان کہیں یا تحریک کہیں، یہ تمام باتیں وقتی تو بہرحال نہیں ہوتی، صدیاں گزرتی ہیں انہیں سوچنے اور سمجھنے میں. احساس اور کیفیات کا جو منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے، بعض اوقات ہم اس رجحان کا نام دیتے ہیں اور بعض اوقات اسے ایک نئی شکل میں جب ہم بہت زیادہ طریقے سے محسوس کرتے ہیں تو اسے ایک نئی تحریک کا نام دیتے ہیں. میں نے جو محسوس کیا وہ کچھ اس طرح ہے کہ ان تمام باتوں کا اصل جو ہے وہ ہے لفظ، جسے آپ شبد کہہ سکتے ہیں. لفظ اپنے آپ میں خود ایک پیکر ہوا کرتا ہے. لفظوں کو برتنے والا اگر قادر ہو تو وہ لفظوں کی خوابیدہ حیثیت کو جگا دیتا ہے. لفظ میں پوشیدہ پیکر اور اس کی حیثیت سامنے آن کھڑی ہوتی ہے. لفظ زندہ جاوید، متحرک اور سانسیں لیتا ہوا وہ پیکر ہے جو انسان کے جذبات کو روپ دے دیتا ہے، شعلے بھڑکا دیتا ہے. نت نئے تجربات و خیالات اور احساسات کے تانے بانے بنتے ہوئے الفاظ بظاہر تو اپنے آپ میں جامد ہوا کرتے ہیں لیکن اپنے اندر آتش فشاں رکھتے ہیں. یہ استعمال کرنے والے کی شخصیت کے ترجمان بن کر سلگ اٹھتے ہیں یا پھر برفزار بن جاتے ہیں. شخصیت اگر اکہری ہو تو لفظ لغت میں درج معنی کے تابع ہو کر اپنے استعمال کرنے کو اس کے جبر کا شکار بنا رکھتے ہیں. لفظ کا استعمال کرنے والے کی شخصیت گہری اور تہدار ہو تو لفظ خود گہرائی اور معنی خیزی کا حامل ہو جایا کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات خلق معنی کا فریضہ انجام دیتا ہے اور الفاظ کو نئی حیثیت اور نئی جہت دیتا ہے. گویا لفظ ہی وجود اور اس کے اظہار کا ضامن ہے. تخلیق فن اور شخصیت کا باہمی رشتہ اسی جوہر سے استوار ہوتا ہے. وجود کے انکشاف میں تخلیق کار اور الفاظ کا باہمی رشتہ لہجے کو منفرد بناتا ہے. اردو نظم کے نئے رجحانات پر گفتگو کے امکانات کی تلاش میں شخصیت اور الفاظ کے استعمال کے ساتھ ساتھ عہد کے مزاج کی شناخت بھی ضروری قرار پاتی ہے. اردو نظم کو مرکزہ مان کر اس کے محیط کی نیرنگیوں کی طرف آگے بڑھا جائے تو ایک عجیب صورت سامنے آتی ہے. کم و بیش ایک صدی سے ہم ترقی پسندی، جدیدیت، مابعد جدیدیت وغیرہ کی اصطلاحوں میں گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں. جدیدیت یا مابعد جدید نظریات کی اطلاق کی کئی دہائیاں گزر چکیں. آج اگر ہم اردو نظم کے نئے رجحانات کو موضوع بناتے ہیں تو دراصل 21ویں صدی کے گزران اور نظم میں اس کے بیان کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ ہم گزشتہ 100-150 برسوں سے نئے پن کی گفتگو میں مبتلا رہے ہیں. اردو شاعری بلکہ یوں کہیے کہ پورا ادب نئے رجحانات اور اس نئے پن کی تلاش میں کھویا رہا ہے. تو کیا واقعی نیا پن کوئی ایسا جوہر ہے جو اشیاء یا مان لے کہ شاعری میں بیان کیے جانے والی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو معتبر اور محترم مان لیا جائے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ اشیاء اور ان کا جوہر بذات خود نیا ہوتا ہے، خود کو بدل دیتا ہے، یا پھر یہ کہ وقت بدلتا ہے تو اس کے اظہار کے سانچے بدل جاتے ہیں؟ اظہار کے سانچے یعنی بدلتے ہوئے وقت کا ماحول، مزاج اور رجحانات نظم کے نئے آہنگ کی راہ ہموار کرتی ہے، یا پھر یوں ہے کہ خلقی صفات میں بذات خود ایسی کوئی نادیدہ، ناشنیدہ اور نافہمیدہ قوت موجود ہے جو ایک ہی شے کے مختلف بیانات کو ایسی اتل پتل کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ یوں لگتا ہے مانو کوئی نئی چیز ہماری بصیرت، سماعت اور فہم کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے. تو کیا ہم اسے نیا رجحان کہہ لیں؟ شے تو ایک ہے، واحد ہے، قائم بالذات ہے، قدر وہی ہے جو اپنی اصل میں نہیں بدلتی. ہاں ظاہراً بے شک بدلی ہوئی لگتی ہے، کہاں تک درست ہے؟ تو پھر یہ دعویٰ
کہ جو نا دیدہ، نا شنیدہ اور نا فہمیدہ رخ کو پیش کرنا نیاپن ہے، کہاں تک درست ہے۔ حال ہی کے زمانے میں ہم نے اسے فطرت کی شاعری کا نام دیا تو ترقی پسندی کے زمانے میں اسے اشتراکیت کی لڑیوں میں پرویا۔ جدیدیت کے زمانے میں اسی نظم کی تلاش نے وجود کی کھائی کا ایسا سفر کیا کہ اس کی روداد نہیں لگی۔ اگلا پڑاؤ مابعد جدید نظریے کے اتباع کا تھا۔ اس پوری صورتحال پر غور کیجیے تو نئے پن کی تلاش کا یہ سفر دو اہم اور بنیادی رجحان کو پیش کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں تخلیقی سفر بنیادی طور پر ہدایات کے زیر اثر فعال رہا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ تخلیقی عمل پر تنقیدی نقطۂ نظر غالب رہا۔ اردو نظم بلکہ اردو ادب کے تخلیقی سفر کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ان ادوار میں تنقید نے حاکم وقت کا کردار ادا کیا۔ حاکم نے جو کہا، تخلیق کار نے اسے معتبر جانا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ تخلیقیت کی اپنی تب و تاب تا دیر قائم نہ رہ سکی، اور پھر نئے پن کا ایک اندھا اور لامتناہی سفر شروع ہو گیا۔ مابعد جدیدیت نے لامرکزیت پر توجہ دی۔ مابعد جدید تصورات کے بھی دو اہم ادیات تھے، ایک تو لامرکزیت اور دوسرے گائنی لٹریچر، یا اسے تصورات بھی کہہ سکتے ہیں، تانیسی تصورات۔ اس میں شک نہیں کہ ترقی پسندی ہو یا جدیدیت یا مابعد جدیدیت، اپنے اپنے وقت میں نئے تصورات، نئے اذہان اور نئے طرز اظہار کے ساتھ ہمارے سامنے آئے۔ یہ اس کی بتدریج سامنے آنے والی نظریات کی دوسری سطح تھی۔ ان تصورات اور طرز اظہار پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اب ان پر کچھ کہنا صرف اعادے اور تکرار کی صورت ہوگی اور حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ 21ویں صدی کی 2 دہائیاں گزر چکی ہیں، اور اب غور کرنے کا اصل نقطہ یہ ہے کہ اسی 21ویں صدی نے اردو نظم میں کون سی نئی کروٹ لی۔ لیکن اس نئی کروٹ پر گفتگو کرنے سے قبل کچھ بنیادی باتیں میں کرنا چاہتی ہوں۔ ان بنیادی باتوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ شاعری یا نظم نگاری کا بنیادی جوہر کیا ہو سکتا ہے، یا وہ تمام تر مشکلیں جو پچھلے سطور میں میں نے بیان کی ہیں وہ وجود کی تفہیم سے الگ کوئی شے ہے۔ وجود ہی وہ اہم نقطہ ہے جسے شاعری اپنے طرز اظہار، طرز جمال اور طرز احساس کے ساتھ خود کو مختلف طریقے سے ایکسپلور کرتی ہے۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے نظم کا نہیں، میں نے ایک شعر کو بطور نظم پیش کرنے کی اجازت چاہی ہے، وہ یہ کہ از مہر تاب ذرہ دل و دل ہے آئینہ، طوطی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ۔ یہ دراصل غزل کا شعر ہے، لیکن میں نے اسے نظم کے انداز میں آپ سے اس لیے بات کی ہے کہ یہاں مصروں کو توڑ کر میں نے اس لیے پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس کا ایک مقصد ہے کہ اس سے نئی نظم کے سہل پسند طریقہ کار کی طرف ہلکا سا اشارہ ملتا ہے، اور مہر یا ذرہ، یا یوں کہیے کہ فکر و تخیل کی گہرائی اور بیان اور بیانیہ کی طرف ذہن ملتفت ہوتا ہے۔ ذرے سے لے کر مہر تک کی تابانی کو قریب سے دیکھنا، اسے اپنے دل کے آئینے میں منعکس کر کے لفظوں کا جامہ پہنا دینا ہی تو نظم کا خاص وصف ہوا کرتا ہے۔ غور کیجیے تو اس میں ایک بیان بھی ہے اور بیانیہ کا عمل بھی۔ زندگی کے شش جہات آئینہ طوطی کے مقابل ہے، اور طوطی حیران ہے کہ ذرے اور مہر کے درمیان رشتوں کا سلسلہ کیسے قائم کیا جائے۔ ہمارے عہد کے طوطیان یعنی نظم گو شعراء ہمیں اپنے اپنے طرز پر اس شش جہات زندگی اور اس کی بو قلموں کیفیات کا عکس اپنی نظموں میں دکھاتے نظر آتے ہیں۔ اس بیانیے میں شش جہات زندگی سے دل و دل مقابل ہیں۔ دل کو آئینہ بنا لینا اور مہر و ذرہ کو اس آئینے میں شش جہات سے دیکھنا صرف زندگی کے عکس پیش کرنا نہیں بلکہ اس سے مقابل ہونا بھی اور اس کے فکری تسلسل کی طرف ایک اشارہ بھی ہے۔
اب مجھے کہنے دیجئے کہ اس نئی صدی میں ہر اچھے شاعر کی نظم وہ آئینہ بن گئی ہے جس میں زندگی کے مظاہر اور مختلف جہات اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، یعنی وجود شش جہات ہے اور نظم اس جہات کے اظہار کا آئینہ۔ شش جہات تو یہاں کلیت کا اشارہ ہے، یہاں اس کل کو اپنے دل کے آئینے میں ایک شاعر اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، دوسرا شاعر اپنے زاویہ نظر سے، اور یہی زاویہ نظر اصل میں شاعری یا تخلیقی بصیرت کا نیا پن ہے اور نیا رجحان بھی۔ 21ویں صدی کے نظم نگاری کا جائزہ لیا جائے تو اظہار کے مختلف سانچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے طوطیان نظم، دراصل میں نے ان نظم کو شعراء کو چونکہ اس غزل کے شعر سے جوڑا ہے، اس لیے طوطیان نظم سے مراد ہمارے وہ نظم گو شعراء جو نظم لکھ رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کی نظم نگاری زندگی کے شش جہات میں اپنا عکس 21ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں پیش کرنا شروع کیا جنہوں نے، اور دوسرے وہ محترم اور مقتدر شعراء جنہوں نے اپنی بنیادی شناخت مابعد جدید عہد میں ہی بنا لی تھی۔ ان شعراء کے علاوہ بھی ایک بڑی جماعت ہے جو نظم نگاری سے وابستہ ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو اپنے عہد کے عوامل اور کوائف کی ہو بہو نقش گری پر آمادہ ہے۔ ہر دور میں اچھی شاعری، معیاری شاعری شش جہات کو اپنے دل کے آئینے میں بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنے کی کاوش کا نام ہے، اور یہی شاعری کی انفرادیت اور نیاپن ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی صاحب بصیرت شاعر اپنے دل کو آئینہ بنا لے تو دل میں ایسی ایسی تصویریں نظر آتی ہیں جن پر غور کیا جائے تو وہ ایک الگ رنگ، الگ ڈھنگ، یا اس سیمینار کے تناظر میں اگر ہم کہہ لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجحان کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ جو اصل شاعر ہیں وہ وجود یا اس کے مظاہر کو دیکھنے کا الگ زاویہ اختیار کر دیتے ہیں، اس طرح ہر شاعر ایک الگ رجحان لے کر سامنے آتا ہے۔ شاعروں کی جماعت یا رجحان کی عکاسی کو اگر میں اپنی نگاہیں وجود کی ماہیت کی تفسیر سے دیکھنا چاہوں اور کوئی الگ شکل سامنے نہ آ سکے تو ایسا ہوگا کہ یہ معمولات بار بار ہمارے سامنے آتے رہیں گے، مصائب کا ننگا بیان ہوتا رہے گا، جذباتیت کا اعلان ہوگا، اور اگر شاعر اوزان، بحور اور زبان پر قادر ہے تو نظم کی ایک صورت تو سامنے آ جائے گی، لیکن اس صورت گری کی بنا پر اسے نظم، معیاری نظم یا کسی خصوصی رجحان کی حامل نظم قرار تو نہیں دیا جا سکتا۔ جب ہم اردو نظم کے نئے رجحانات کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد مابعد جدید یا جدید نظمیں نہیں ہوتی۔ نئی صدی میں اردو نظم کے نئے رجحانات سے مراد نظم نگاری کی آج کی صورتحال ہے۔ 21ویں صدی نے بہت سی کروٹیں لیں، جیسے کل سے ہم لوگوں کا یہ ذکر آ رہا ہے کرونا اور حالات اور احتجاج۔ دراصل احتجاج اور موضوعات کو میں رجحان کے دائرے میں نہیں رکھتی ہوں۔ ان کروٹوں کا اظہار نظموں میں کس طرح ہوا یہ موضوع وسیع ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آج کی نظم نگاری پر گفتگو کی دو سطحیں ہیں۔ ایک سطح تو عمومی ہے، رسالوں کو اٹھا کر ایک نظر ڈالیں تو عمومیت کی ایک خاص پہچان بنتی نظر آتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں جس پر ہمیں اپنی پیشانی پر شکنیں لانی پڑیں۔ یہ وہ سطح ہے جو فکر و خیال کی گہرائی اور گہرائی کی متلاشی بھی نہیں ہوا کرتی۔ ایسے میں آج اردو نظم ترقی معکوس کی راہ پر گامزن نظر آتی ہے۔ 21ویں صدی میں ایک خاص رجحان نثری نظم کا سامنے آیا، یا یوں کہیے کہ اس میں بڑی تیزی آئی ہے، اس میں بڑی آسانیاں ہیں۔ شاعر ہونے کی مسند بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ میں نثری نظم کی حیت کی مخالفت تو نہیں کر رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نثری نظم کی حیت صرف ان شاعروں کو راس آتی ہے جو پابند نظم کہنے کا گہرا تجربہ رکھتے ہیں۔ نثری نظم کی حیت ان کی عاجزانہ روش کو راس آنے کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ نثری نظم صرف ان شاعروں کو کہنی چاہیے جن کا شعور بہت بالیدہ، فکری رسائی کا حامل، تخیل بلند اور اظہار کے سانچے پر مکمل عبور ہو۔ نظم کی پابندیاں ان کے پاؤں کی زنجیر نہ ہوں،
بلا شبہ نثری نظم میں ایک آہنگ ہوا کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح کائنات کے ذرے ذرے اور ہر شے میں ایک مخصوص آہنگ موجود ہے، لیکن عام نظر کے حامل افراد کائنات کے مظاہر کے اس ارتباط اور آہنگ کو کتنا جان پاتے، یہ محسوس کر پاتے ہیں۔ اس آہنگ کو محسوس کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو نثری نظم کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا کے زمرے میں آ رہتا ہے۔ آج کی نظم نگاری کی عمومی صورتحال اس سے کچھ زیادہ مختلف نظر نہیں آتی، سو ایسی نظم نگاری پر کچھ زیادہ گفتگو مناسب نہیں۔ یہاں اس جملہ مترجمہ کا مقصد آج کی نظم نگاری کے صرف ایک رجحان کو پیش کرنا تھا اور کوئی مقصد نہیں۔ نظم نگاری کی دوسری سطح پروقار اظہار کی ہے۔ اردو نظم آج بھی اگر پروقار ہے، یہ ذرا غور طلب بات ہے، اردو نظم آج بھی اگر پروقار ہے اور اس کا سبب یہ ہے وہ شعراء جو زندگی کے تجربات کو اپنے تخیل سے ہم آمیز کر سکے ہیں، ان سے آج کی نظم کا وقار بھی قائم ہے، مگر یہ کام جو شیر لانے کے برابر ہے۔ کس کا ذکر کیجئے، کس کا نام چھوڑیے، کس سے صرف نظر کیجئے۔ بات ترجیحات کی ہو تو ہر قلم کار کی الگ الگ ترجیحات ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ شعراء گزشتہ سے پیوستہ ہیں، یعنی ہم نے جو باتیں کی ہیں ماں بعد جدیدیت کی یا 80 کے بعد کے تناظر میں، دراصل وہ شعراء ہیں جو آج تک اپنی باتوں کو ہمارے سامنے لا رہے ہیں، ان رجحان کو سامنے لا رہے ہیں جسے ہم ہرگز بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیاپن ہے۔ یہ وہ طوطی ہیں جس کے مشاہدات و تجربات، بلکہ اسے کائنات کہہ لیجئے، شش جہات سے مقابل ہے۔ یہاں گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی، اظہار کا وہ سلیقہ بھی جو انہیں الگ پیرایہ عطا کرتا ہے اور ایک رجحان بن کر سامنے آتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ رجحان ساز شعراء ہیں۔ سب کا طرز اظہار الگ، سب کا رجحان الگ۔ آج کی نظم کے رجحانات کا مطالعہ انہی شاعروں کے فن کا مطالعہ ہے۔ جدید شاعروں میں بہت سے نام کے علاوہ میں نے کچھ نام ابھی لکھے ہیں: صلاح الدین پرویز، شین کاف نظام، خلیل مامون، جین پرمار، عتیق اللہ، گلزار، امبار بہرائچی، شہناز نبی، شاہد میر، خالد سعید، نصیر احمد نصیر وغیرہ وغیرہ۔ ان کے الفاظ شش جہات آئینہ، ان کا اسلوب تازہ اور منفرد ہے۔ ان شعراء نے نظم کے نئے رجحانات کو فروغ دیا۔ ان کے یہاں حال کے محرکات ماضی سے گلے مل کر نئی نظم کی خلقی صفات سے مملو نظر آتے ہیں۔ گزشتہ 20-25 برسوں میں ایسی نظمیں سامنے آئی ہیں جن میں مقامیت کے پس منظر میں آفاقیت کا تصور مل گیا ہے، تہذیبی اور ثقافتی رنگ ابھر کا سامنے آیا ہے۔ ہاں ایک بات جو واضح طور پر محسوس کی جاتی ہے کہ ان نظموں کے بطون میں خوف کا عنصر لہریں مارتا رہتا ہے۔ یہ خوف کہیں واضح طور پر سامنے آتا ہے، کہیں بیانیہ کی تحلیل میں ایک حزنیہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس نقطے کی دلیل کے طور پر حنیف ترین کی یہ نظم دیکھیں: میں اپنے درد و غم کی بے حسی سے جل رہا ہوں، زماں کی ٹھوکروں میں رہتے رہتے، جہاں کی بھپکیوں کو سہتے سہتے، اندر اندر دھیرے دھیرے سڑ رہا ہوں۔ پوری نظم میں نے نہیں لکھی ہے۔ حزنیہ کیفیت: آج کا انسان ٹھوکروں میں رہتے ہوئے درد و غم کا عذاب جھیلنے پر ایسا مجبور ہے کہ وہ بے حس ہو چکا ہے، انسانیت سڑ رہی ہے۔ آج کی نظم کے رجحان کو پیش کرتا ہوا ایک اور منظر دیکھیے۔ الفاظ کا در و بست تو ایک شاعر کا ہے، لیکن آج کی یہ نظم نگاری کے ایک رجحان کو پیش کرتا ہے۔ دیہات کے کھیت کھلیان کا ایک حسین منظر امبر بہرائچی کے یہاں دیکھیے۔ اگہنی دھان پھولوں کی نندو کی مائی کھلیان میں جمع کر رہی ہے، سنہری بالیوں کو پیٹتے ہوئے بلاؤز کو اس لیے اتار کر الگ کر دیتی ہے کہ وہ پسینے سے بھیگ نہ جائے، سوتی دھوتی کے پلو سے سینے کو کس کر باندھ لیتی ہے۔ نندو کی مائی مشقت کے تقدس کو پہچانتی ہے، اس لیے کھلیان میں موجود ساری آنکھیں اس کا احترام کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد نظم کے آخری حصے میں ہے: غیرت، اعتماد اور تقدس کے الوہی نغمے اس کی شریانوں میں گونج رہے ہیں۔ دھان کی وزنی گٹھری سر پر دھرے ہوئے گھر کی سمت یوں واپس جا رہی ہے جیسے
विष्णु की तलाई ऐवानों की तरफ लक्ष्मी जा रही है। अंबर बहराइची की नज़्म है नंदू की माई। ज़रूरत इस बात की है कि इस नज़्म की तरफ़ों को खोला जाए, इसका मौका नहीं है, लेकिन इस नज़्म में हिंदुस्तान बसता नज़र आता है। यहाँ वो औरत बसती है जो 1000 बरसों से जिस्म जान के साथ साथ हमारी तहज़ीब की अमीन रही है। यहाँ धान की गठरी सर पर उठाए घर जाती हुई लक्ष्मी जो इमाई बयान है जिसमें, और नंदू की माँ का विष्णु से जो रिश्ता है उसमें हिंदुस्तानी मुआशरत के तक़द्दुस की गहरी नफ्सियात शामिल है। बात बज़ाहिर सामने की है, लेकिन इस वक़्वे के बातिन में या पूरे वाक़े के साथ वो रुझान शामिल है जो हमें तक़द्दुस के इजहार से लबरेज़ कर देता है। नंदू की माँ का वजूद हमारे वजूद के तक़द्दुस में शामिल हो गया है। बात वहीं आकर ठहरती है, अगर शायर कादिर है तो अल्फाज अपनी जोत दिखा जाते हैं। अब एक ऐसी नज़म देखिए जिसमें एक रिजाई कैफियत है, वो है घुटन कम हो रही है, गर्द छटने लगी है, धूप खिल उठी है, हवाओं के साज बजने लगे हैं, दीवारों में दरवाज़े खुलने लगे हैं, गैब के रमूज़ ज़ाहिर होने लगे हैं। लेकिन ये सब अचानक तमाम तवक्कुआत के ख़िलाफ़ हुआ कैसे? कहीं वो घड़ी तो नहीं आ गई? प्रितपाल सिंह बेताब। ये कौन सी घड़ी है? शायर खुलता नहीं। अब ये कारी पर लाजिम है कि वो इस घड़ी का इतलाक़ अपने तख़य्युल के मुताबिक करे। इस नज़्म की तख्लीक़ में शायर की हैसियत एक मुहर्रिक की है। नज़्म के मानी की तख्लीक़ में कारी को भी शरीक हो जाना है। गज़ल के इशार में इमायत की बिना पर ऐसी कैफियत अक्सर बड़े शायरों के यहाँ दर आती है, लेकिन नज़्म में इसका इतलाक़ कम होता है। एक और साहिब नज़र, साहिब फ़िक्र व तख़य्युल और अल्फाज के बरतने पर कादिर शायर के मुंतखब मिसरे देखें। ख्वाब आए तो तुम भी आओ, तुम आओ तो ख्वाब खिलौना माना, लेकिन आए कैसे हाथ। उम्र अहाते में उड़ती है मायूसी की राख, जिसके नीचे सुलग रही है उम्मीदों की आग। मायूसी की राख हमारे अहद का शनाख्तनामा है। इस सूरत हाल में भी उम्मीदों की राख जगाना ज़िंदगी को शायरी का नजराना है। ख्वाब के बग़ैर इंसान अधूरा है। सारी ज़िंदगी ख्वाब देखें और वो पूरे ना हों तो उनकी हैसियत खिलौने की ठहरती है। इसलिए शायर ख्वाब खिलौने की तरकीब इस्तेमाल करता है। सारे ख्वाब शराब, फ़रेब नज़र और ख्वाब देखने वालों के हाथों में मायूसी की राख का दर आना लाजिम। लेकिन शायर की तख़य्युल की बड़ाई ये है कि इस खाकस्तर से उम्मीद की आग सुलगाए रखता है, और ये अज़ल से लेकर आज तक की ज़िंदगी का फसाना है। छोटी सी नज़्म में इमायत ने, या फिर ये कि मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा जाए कि इसने इमायत की आग भर दी है। शीन काफ निज़ाम तो अपनी नज़मों में खामोशी को भी सुबह दे देते हैं। ये पूरी नज़्म जो थी वो दरअसल शीन काफ निज़ाम की थी। इनके अलावा मैं यहाँ हाल में इशात पज़ीर होने वाले नज़मों में एक ख़ुसूसी नज़्म का भी ज़िक्र करना चाहूँगी। सादिक़ साहब की एक नज़्म जो अभी उनका मजमूआ आया है कठपुतलियों के ख्वाब, उसमें भी मुझे एक चीज़ जो वो दिखी कि उन्होंने कठपुतली के ख्वाब सीरीज़ का एक सिलसिला बनाया है, नज़मों की सीरीज़ का। कठपुतलियों का दर्द कोई नहीं जानता, उनमें भी जान है कोई मानता नहीं। कठपुतलियों का दर्द कोई जानता नहीं, उनमें भी जान है कोई मानता नहीं। रह के उनके दिल में सुलगता है कोई दर्द। बाहर तो हर तरफ है हवाओं की साएं, अंदर की आग से वो किसी रोज़ जल न जाए। इन नज़मों में कठपुतली शायद इंसान का इस्तियारा है। इंसान भी तो कठपुतली है ज़िंदगी की स्टेज पर। तरह तरह के लिबास पहनकर राजा, सेवक, मंत्री, साधु, ठग, सिपाही, चोर हर तरह के स्वांग रचाता है, लेकिन ये स्वांग रचाने वाला बाजीगर होता है। इन कठपुतलियों का खालिक कोई और होता है, और यूँ भी होता है कि कभी कभी कठपुतलियाँ बाजीगर के ख़िलाफ़ हो जाती हैं और उसका सर कलम करवा देती हैं। इंसान जो बाजीगर बन गया है उसके ख़िलाफ़ भी उसकी कठपुतलियाँ एक दिन उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगी और बाजीगर इंसान का सर तन से जुदा हो जाएगा। अपनी नज़मों में कठपुतलियों में जान डालकर
انہیں خواب دکھانے پر شاعر نے شاید قم بیزنی کی صفت کا استعمال کیا ہے، اٹھو اللہ کا حکم ہے جسے ہم کہتے ہیں. سو کٹ پتلی انسان کو بس، یا یہ کہہ لیں اگر اس بات پہ ایک اور مجھے میر کا وہ شعر بھی مان لیں کہ وہ انہوں نے بھی کسی زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ انسان کو کٹ پتلی قرار بھی دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ سو کٹ پتلی انسان کو ابس بدنام کرنے کا تہمت لگانے کی ضرورت ہے، چاہے ہیں سو آپ کرے ہم کو ابس بدنام کیا. یہ والی کیفیت بھی ایک جگہ آ جاتی ہے. اور ساری باتوں کو میں دور کرتے ہوئے، کافی بڑا ہو جا رہا ہے اور خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو پلیز نہیں تو میرا ہی کام کر رہے ہیں. نہیں صاحب. اور اس کے بعد یہ کہنے کی بات ہے کہ صادق صاحب سے ایک سوال میرا صرف یہی ہے کہ انہوں نے اس مجموعے میں ایک آدھ طویل نظم بھی شامل کی ہے، لیکن آدھی صدی کے بعد نہ صحیح 20 برسوں میں ہم نظم نگاروں میں 20 صفحے کی نظم کی آرزو تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہی کٹ پتلیوں کی سیریز کو ایک طویل نظم کی اگر وہ شکل دیتے تو شاید یہ کھل کر کٹ پتلیاں ہمارے سامنے آ جاتی. اور جن شعراء کے یہاں کسی قدر طویل نظمیں ہیں ان کے مصرعے چھوٹے چھوٹے بلکہ اکثر یک لفظی یا دو لفظی ہیں، ان کے یہاں تلامزہ خیال تو ہوا کرتا ہے. خیال میں طوفان بپا ہو، جذبات میں رن پڑ جائے تو الفاظ کا لامتناہی سلسلہ از خود در آتا ہے، اونچی اونچی چوٹیاں کوہ کا سلسلہ بناتی ہیں. ہمیں اس طرح کے ایک اقبال مند شاعر کا آج بھی انتظار ہے. یہ ایک سلسلہ تھا. اور دوسری سطح جو میں نے تانیثیت کی کہی تھی اس میں کئی نام آتے ہیں، شفیق فاطمہ شعراء، بلقیس ظفیر الحسن، عذرا پروین، اور اس کے بعد شائستہ یوسف، عذرا عباس، اور یہاں پر شبنم اشائی ہیں، شہناز نبی ہیں، سدرا سحر ارمان ہیں، ملکہ نسیم صاحبہ ہیں. تو یہاں پر ایک دو نظموں کے میں حوالے سے بات کروں گی. ایک ہے بلقیس ظفیر الحسن کا، ان کا ہے بھرے پورے محلوں میں جیسے اس کا گھر، ایک ایک کمرہ اپنے اپنے نام سے اب ریزرو کروا رکھا ہے سبھوں نے. وہ جو برساتی میں بیتی یادیں اوڑھ کر لیٹا، اپنے دن گنتا ہے، نیم پلیٹ پہ گھر کے اسی بوڑھے کا نام لکھا ہوا ہے. چند بوڑھی نظمیں ہیں ان کا. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نظم میں عورت اور مرد کو ایک لباس کہا گیا ہے، یعنی ان کے جو رشتوں کی پیوستگی ہے یا پھر ان کی جو شستگی ہے وہ سامنے آتی ہے عورت اور مرد کے برابر کے حقوق کے گفتگو کے ساتھ. لیکن یہاں جو ایک دوسرا رجحان ہے وہ یہ کہ زندگی کا ایک بنیادی رجحان ہے کہ گھر کی نیم پلیٹ پر آج بھی اس بوڑھے کا ہی نام ہے. اب اس کی یادیں اس کے ساتھ رہ گئی ہیں، اب اس کے باقی ماندہ دن برساتی میں ہی یادوں کے سہارے گزارنا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور نظم ہے ملکہ نسیم صاحب کی، اور جیسے یہ صاحبہ کی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ خواتین جو تانیثیت کا جو ایک پہلو ہمارے سامنے آیا تھا یہ گائنی لٹریچر کا، اور اس پر ذکر بھی ہوا تھا کہ خواتین نظم نگاروں کا ایک خاص اور بنیادی رجحان یہ رہا ہے کہ ان کی انا میں بڑی گہرائی ہوا کرتی ہے. وہاں طغیانی اور موجوں کی روانی تو شدید ہوتی ہے لیکن ظاہری سطح پر اس کا اظہار نہیں ہوتا. ملکہ نسیم کی شاعری میں یہ جذبہ اس طرح گھل مل گیا ہے کہ زندگی کے اجاڑ لمحوں میں بھی باد نسیم چلتی نظر آتی ہے. ان کی نظموں میں عورت اپنے وجود کے پورے شعور کے ساتھ نظر آتی ہے. بند ٹوٹتا نہیں، احساس دلا جاتا ہے کہ یہ وہ انا ہے جو وجود کی گہرائیوں میں ٹھاٹے مارتا ہے، لیکن اوپر اوپر خوشگوار باد نسیم چل رہی ہوتی ہے. اس باد نسیم کی ایک موج یہ ہے کہ انا کے ٹکڑے لیے کھڑی ہے. کبھی سوالی ہے ذہن و دل سے، کبھی گلا ہے ضمیر سے بھی، مگر کہاں کوئی سن رہا ہے. یہ پتھر کے مکان کے اندر مکی بھی سارے ہیں پتھروں کے لیے کھڑی ہے وہ، ایک سمندر سا آنسوؤں کا. اگر کہیں باندھ اس کے آنچل کا ٹوٹ جائے، ہر ایک قطرہ حساب مانگے گا حشر سامانیوں کا تم سے. جواب آتش نوائیوں کا، جواب صحرا نوردیوں کا، مگر کہاں ہے جواب سارے، جواب لفظوں سے ماورا ہے. اور آج کے اس میں ماحول پر جو ذکر تھا اس کا ہے کہ کس طرح سے یہ ذکر ہے ایک شاعرہ کا سائمہ اسما کا. وہ میں نے خاص کر اس لیے لیا ہے کہ آج کے ماحول پر کس طرح لفظ جو ہیں وہ بولتے اور پھیلتے نظر آتے ہیں. اس کی بیان مثال جہاں اس نظم میں نظر آئی مجھے
یا شاید میں نے محسوس کیا جانے کہاں ہوں دفتر کے مردہ ماحول میں، دوغلے لوگوں کی جھرمٹ میں، شہر کی باہوں کے ظالم حلقوں سے باہر دفتر کے مردہ ماحول میں۔ موبائل کا یہ صاف جواب ہے، آپ کے مطلوبہ نمبر سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ کہنا تھا یہ، کمپیوٹر میری خاری پر پھر آمادہ ہے، نیٹ کا رابطہ جڑ نہیں پاتا۔ کوئی سا آئیکن دباؤں تو یہ سرکش گھوڑا قابو میں آئے۔ موسم باقی ہو بیٹھا ہے، سرور بات نہیں سنتا، ویب کی رگوں میں خون جمع ہے، کونے پر ایک گھومتی دنیا کے محور پر زنگ لگا ہے، جانے کہاں ہو۔ یہ ایک عورت کی آواز ہے۔ کیا منظر ہے آج کے اس گلوبلائزیشن کا، کہ عورت اور مرد کے رشتے کے ساتھ ساتھ زندگی کی مخفی جہتوں کی شاعرانہ تخلیقی ندرت کے ساتھ اشارے کیے ہیں ان شاعرات نے۔ وہ صرف یہ کہنا یہ ہے کہ اردو نظم کا تخلیقی سفر جاری ہے، اس سفر میں اس کی تحدید بھی ہے اور نئے رجحانات کا سفر بھی۔ ان رجحانات میں وقت اور مقام سے نکل آنے کی قوت بھی موجود ہے۔ نظم کا سفر آئندہ اور تقویت کے ساتھ جاری رہے گا، اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ نظم نگار جو 21ویں صدی میں آئے، وہ بھی فکر کے علو کو چھونے میں مصروف نظر آئے۔ اردو نظم میں ذہنی وابستگی رکھنے والے ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کا جواب صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے، آپ اسے سن لیں۔ میں ایک چھوٹے سے پتھر کی طرح بیٹھا ہوں ساحل پر، لہر آتی ہے تو میں بھیگ جاتا ہوں، اترتی ہے تو دھوپ آ کر سکھا دیتی ہے مجھ کو۔ ہوا کچھ لکھتی رہتی ہے میرے چہرے پہ، شاید یاد رکھنے کے لیے کچھ درج کرتی ہے، مگر خود ہی مٹا دیتی ہے، آ کر بدل دیتی ہے پہلے کی عبارت کو۔ لہر کچھ ڈھونڈ کر لاتی ہے پھر گہرے سمندر سے، میرے ماتھے پہ رکھ دیتی ہے، ذرے سے ریت لا کر، وہ سب کے سب ملا کر آنکھ سورج سے چمکتے ہیں۔ مجھے تھوڑی صدیاں اور لگ جائیں ابھی، شاید فنا ہو کر چمکتا ذرہ ہونے میں۔ بہت شکریہ۔